بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ارشد وحید چودھری کا کالم معاشی بدحالی کی وجہ کرونا یا کارکردگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دوسرا سالانہ وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ 3,437 ارب روپے خسارے کے بجٹ کا حجم حکومت کے اپنے پہلے مالی سال کے پیش کردہ بجٹ سے 11% کم ہے۔ حکومت نے تاریخی بجٹ خسارے کی وجہ کرونا کو قرار دیا ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے گزشتہ 3.5 ماہ میں ملکی معیشت کو 3,000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار کرونا کے بجائے تحریک انصاف کی حکومت کو گردانتی ہے، اور اس کا موقف ہے کہ پاکستان میں کرونا کا پہلا کیس 26 فروری کو رپورٹ ہوا، جبکہ اس سے قبل تمام معاشی اشاریے حکومت کی بدترین کارکردگی کا مظہر تھے۔ جنوری تک ملک میں مہنگائی عروج پہ تھی، قرضوں کی شرح GDP کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکی تھی، روپے کی قدر میں خطیر کمی ہو چکی تھی۔ حکومت اور اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اگر تحریک انصاف کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے معاشی اشاریوں کا موازنہ مسلم لیگ نون کے آخری سال سے کیا جائے تو اسے کرونا کے قالین کے نیچے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس تقابلی جائزے کے لیے اعداد و شمار دونوں حکومتوں کی طرف سے پیش کردہ بالترتیب آخری اقتصادی سروے سے لیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار کے آخری اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان میں ترقی کی شرح 5.79 تھی، جو گزشتہ 13 سال میں سب سے زیادہ تھی، جس میں زرعی شعبے نے 3.81%، صنعتی شعبے نے 5.80 اور خدمات کے شعبے نے 6.43% کی شرح سے ترقی کی، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے رواں مالی سال سے متعلق اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں مجموعی ترقی کی شرح 0.38% ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے اس منفی ترقی کا سبب کرونا بتایا، جبکہ کرونا فیکٹر کے بغیر یہ شرح 1.9% ہونے کی توقع تھی۔ تحریک انصاف کے دور میں زرعی ترقی کی شرح 2.67%، صنعت کی منفی 2.64%، جبکہ خدمات کے شعبے کی ترقی 0.59% رہی۔ نون لیگ کے دور کے آخری سال میں وفاقی ترقیاتی بجٹ 733 ارب 30 کروڑ روپے تھا، جبکہ تحریک انصاف نے حالیہ ترقیاتی بجٹ کو 650 ارب روپے پہ محدود کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے آخری مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں FBR کے ٹیکسوں کے ضمن میں 2,626 ارب 60 کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے، جبکہ مالی سال مکمل ہونے پہ 3,850 ارب روپے ٹیکس وصولی کی گئی، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 3,300 ارب 60 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا۔ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار کے آخری مالی سال میں شرح سود 6% تھی، جبکہ موجودہ حکومت نے شرح سود کو 13.25% کی بلند ترین سطح پہ رکھا اور کرونا کے بعد اسے بتدریج کم کر کے 8% کیا۔ مسلم لیگ نون نے مالی سال 2017-18 میں پہلے 9 ماہ کے دوران بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے ملکی بینکوں سے 858 ارب 30 کروڑ روپے قرض لیا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے رواں مالی سال کے 10 ماہ کے دوران مقامی بینکوں سے 990 ارب 87 کروڑ روپے قرض کی مد میں حاصل کیے۔ اگر افراط زر کی بات کی جائے تو نون لیگ کے دور حکومت میں جولائی سے مارچ 2018 کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 3.78% رہی، جبکہ موجودہ دور حکومت کے رواں مالی سال میں جنوری 2020 میں افراط زر 14.6% کی ریکارڈ سطح پہ گیا، جبکہ 10 ماہ میں اوسط مہنگائی کی شرح 11.2% رہی۔ مالی سال 2017-18 میں جولائی سے مارچ کے دوران ملکی برآمدات 17.1 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جبکہ درآمدات کا حجم 44 ارب 37 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا۔ ترسیلات زر 14 ارب 60 کروڑ ڈالر رہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب 10 کروڑ ڈالر رہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جولائی سے مارچ 2018 کے دوران 12 ارب 3 کروڑ ڈالر رہا۔
تحریک انصاف کے دور میں جولائی 2019 سے اپریل 2020 کے دوران ملکی برآمدات 19 ارب 70 کروڑ ڈالرز رہیں، جبکہ درآمدات کا حجم 36 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا۔ ترسیلات زر 18 ارب 80 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئیں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 2 ارب 80 کروڑ ڈالر پہ محدود کر دیا گیا، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب 10 کروڑ ڈالرز ریکارڈ کیے گئے۔ نون لیگ کے آخری اقتصادی سروے سال 2017-18 کے مطابق فروری 2018 تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 23,608 ارب روپے تھا اور بیرونی قرضوں اور واجبات کی ادائیگی کا حجم 69 ارب 30 کروڑ ڈالر تھا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ حالیہ اقتصادی سروے کے مطابق مارچ 2020 تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 35,207 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور بیرونی قرضوں اور واجبات کی ادائیگی کے ضمن میں پاکستان کے ذمہ رقم 76 ارب 50 کروڑ ڈالرز تک پہنچ چکی ہیں۔ یوں ملکی قرضہ GDP کے 98% تک ہو چکا، جو بذات خود قانونی خلاف ورزی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پاکستان کی کل GDP کا حجم 315 ارب ڈالر تھا، جو گزشتہ 22 ماہ کے دوران 51 ارب ڈالر کی کمی کے ساتھ 264 ارب ڈالر پہ آ چکا ہے۔ پاکستانی معیشت کا یہ حال گزشتہ 3.5 ماہ کی کرونا کی وبا کے باعث ہوا یا اس کی ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت کی 22 ماہ کی کارکردگی ہے؟ فیصلہ خود کر لیں۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔